اب جیسے روافظ جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ابو بکر نے وہاں شور مچایا یہ تھا کہ حضور پکڑے جائیں، اور اس کو اپنا بھی غم تھا کہ مجھے قتل نہ کر دیں، تو اللہ نے ایسا قرآن میں لفظ فرمایا ہے کہ قیامت تک دشمن اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ لا تحزن، تم نبی کا غم نہ کرو، نبی کا محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کا بچپن تھا تو اللہ پیدا ہوئے تھے تو اللہ نے حکم دیا تھا، تو دو لفظ ہیں، لا تخافی ولا تحزنی، تم اپنا بھی ڈر نہ کرو اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی غم نہ کرو، ان کو صندوق میں ڈالو، دریا میں ڈال دو، اللہ خود اس کی حفاظت۔ تو وہاں دونوں لفظ ہیں، لا تخافی ولا تحزنی۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا وقت آیا اور جب آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ عصا پھینکا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی، تو اللہ نے کہا اس کو پھینکو، پھینکا تو سانپ بن گیا۔ جب سانپ بنا تو ہم ڈر کے وقت ان کو اپنا خوف تھا، اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈرو نہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں نے تمہیں اپنی نبوت کے لیے چن لیا ہے، تو یہ سانپ تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ تو وہاں اللہ نے لا تحزن نہیں فرمایا لا تخف۔ تو یہی اس میں اشارہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو اپنی جان کی کوئی فکر نہیں تھی، ان کو اگر فکر تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور اس آیت مبارک میں سب سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں بھی کرو گے تو اللہ اپنے رسول کی مدد خود کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبروں کی حفاظت بھی خود کرتے ہیں اور ان کی مدد بھی خود کرتے ہیں۔ تو اب یہ جیسے فرمایا کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ میرا ایک فیصلہ ہے کہ میرے انبیاء ہمیشہ کامیاب رہیں گے، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ غم نہ کرو، تم مدد نہیں کرو گے، لا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ اس کی مدد کریں گے۔ اور اللہ کی مدد کیسی تھی؟ ابو بکر کی معیت جو ہے یہ اللہ کی مدد تھی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دو سفر ایسے ہیں حضور پاک کے جو بہت بڑا معجزہ بھی ہیں اور بہت بڑی ان کے اندر حکمتیں بھی ہیں۔ ایک سفر کا ہے ہجرت کا اور ایک ہے معراج کا۔ معراج کے سفر میں ساتھی کون تھا؟ جبرائیل، اور ہجرت کے اندر ساتھی کون تھا؟ ابو بکر۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دو وزیر میرے آسمانوں میں ہیں اور دو زمین میں ہیں، اما وزیر آیا فی السماء جبرائیل و میکائیل، جبرائیل اور میکائیل میرے آسمان میں وزیر ہیں، وَأَمَّا وزیر آیا فی الارض ابو بکر و عمر، اور زمین میں میرے وزیر جو ہیں ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہ۔ لیکن خدا کی شان دیکھیں کہ جبریل نے ساتھ دیا مکے سے بیت المقدس، آسمانوں پہ سدرۃ المنتہی، لیکن جب ایک سدرۃ المنتہی کے مقام پہ پہنچے حضور کے لیے رف آیا آپ کو اور آگے لے جائے، اللہ کے عرش کے قریب کر دے، لیکن ابو بکر وہاں جبریل ٹھہر گئے۔ حضور نے فرمایا لماذا، کیوں ٹھہر گئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور بس میری حد یہیں تک تھی، میں اس سے آگے بڑھوں گا تو میرے تو پر جل جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا اور کھڑا ہو گیا، لیکن ابو بکر نے ساتھ نہیں چھوڑا، غار میں بھی ساتھ رہے، سفر میں بھی ساتھ رہے، مدینے میں بھی ساتھ رہے، حتیٰ کہ مزار میں بھی ساتھ رہے، اور جنت میں بھی انشاءاللہ ساتھ ہوں گے۔ ان نے اپنی دوستی کو نبھا ڈالا ہے۔ لیکن اسی طرح ایک دفعہ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جلسے میں تقریر فرما رہے تھے، یہ وہ دور تھا جب ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی اور لوگ پکڑے جا رہے تھے، ختم نبوت کی اس شاخ کو پکڑا جا رہا تھا۔ اس وقت تمام جماعتیں جو ہیں ختم نبوت کے عقیدے پہ اکٹھی تھی اور سب حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری کے ساتھ تھی۔ تو اس وقت بریلویوں کے جو بڑے تھے نورانی صاحب وہ بھی ساتھ تھے، لیکن جب گرفتاریوں کا وقت آیا نورانی صاحب پیچھے ہٹ گئے۔ تو حضرت شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تو متفق عقیدے کا مسئلہ ہے، تو آپ کو نورانی نے کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا یار نوریوں کی پرانی عادت ہے، وہ چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ دیکھو جبرائیل بھی نورانی تھا نا، وہ چھوڑ گیا، خاکی نہیں چھوڑتے۔
وہ تو نورانی تھا اس لیے چھوڑ گیا ہے، تو ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کہ آپ کو نکالا کس نے؟ کافروں نے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ واضح بات ہے کہ نکالنے والے کافر تھے اور نکلنے والے محمد مصطفیٰ اور ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب ان کے کفر میں کیا شک ہو سکتا ہے جن کو اللہ نے قرآن میں خود کہا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور جب کہ وہ دوسرا، جہاں بھی دیکھیں گے آپ پہلے حضور کی ذات ہوگی اور اس کے بعد ابو بکر ہوں گے۔ اگر آپ دیکھیں گے پہلے حج پہ امیر بن کے آنے والا ابو بکر ہے، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اسی طریقے سے آپ طواف میں، حتیم میں، صفا پہ، مروہ پہ، عمرے میں، حج میں پہلے حضور کی ذات مبارک ہے اور پھر ان کے بعد ثانی ابو بکر ہے، کیونکہ قرآن نے جس کو کہا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اور صحبت کا یعنی صحابیت اور صحبت کا لفظ جو ہے قرآن میں صرف ابو بکر کے لیے ہے، اس لیے ابو بکر کے صحابی ہونے کے منکر کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ تو قرآن کا منکر ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ شرف جو ہے یہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ اور پھر اس سفر میں ابو بکر کا سارا گھرانہ خدمت میں لگا ہوا ہے۔ ابو بکر ساتھ ہے، آپ کی بیٹی جو ہے وہ آپ کے لیے دودھ اور کھانا لے کے آتی ہے، اور حضرت ابو بکر کا غلام جو ہے عامر ابن فہیرہ وہ بکریاں چراتا ہے تاکہ نشان مٹ جائیں آنے والوں کے، اور جا کے دودھ بھی پیش کرتا ہے۔ تو سارا خاندان جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ تو یہ عظمت جو ہے اور یہ شان جو ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو اور کسی کو یہ مقام جو ہے نہیں مل سکا ہے۔ ایک دفعہ مجلس تھی تو صحابہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمام حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت علی نے فوراً فرمایا ابو بکر۔ انہوں نے کہا حضرت آپ سے بھی بڑے عالم ہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ان کا وجہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ امام اس کو بناؤ اعلمکم بکتاب اللہ، جس کو اللہ کے قرآن کا زیادہ علم ہو۔ تو حضور نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا تو بڑے عالم وہ تھے، ابو ہریرہ کو تو کھڑا نہیں کیا، کسی اور کو تو کھڑا نہیں کیا کہ جس کو حدیثیں زیادہ یاد تھی، لیکن مصلی پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا۔ انہوں نے کہا اچھا حضرت اب عالم تو وہ بڑے تھے لیکن بہادر، انہوں نے کہا بہادر بھی سب سے بڑا ابو بکر تھا، کہ جب جنگ بدر تھی اور عریش بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ہر طرف دشمن پھیلے ہوئے تھے، تو فیصلہ یہ ہوا ابھی کون پہرا دے گا؟ تو ابو بکر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میں پہرا دوں گا۔ تو ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اکیلے ابو بکر کھڑے رہے اور کسی کا کوئی خوف نہیں کیا۔ تو اس سے بڑا بہادر کون ہوگا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے، اسی لیے علماء کرام نے قرآن پاک کی ان آیات سے جیسے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ نے اپنے نبی کا نام لیا ہے اس جگہ پر اور آگے فرماتے ہیں والذین معہ، جو آپ کے ساتھ تھے وہ ابو بکر ہے، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت ہے وہ عمر ہے، اور آگے فرمایا اس کے بعد اللہ پر رحماء بینہم، شفقت و محبت میں حضرت عثمان ہے، تراہم رکعا سجدا، ان کو دیکھیں وہ ہر وقت عبادت میں ہیں، وہ حضرت علی ہے۔ تو نے کہا کہ اسی آیت میں خلفائے راشدین کے بارے میں اشارہ مل رہا ہے، اور ایسے حدیث میں آیا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے افضل زمانہ میرا ہے اور اس کے بعد میرے صحابہ کا ہے۔
تو علماء نے یہاں سے بھی استدلال کیا ہے کہ قرنی، انہوں نے کہا قرنی میں 4 حرف ہیں، تو کاف ہے اور اس کے بعد رے ہے، اس کے بعد نون ہے، اس کے بعد یا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کاف سب سے پہلے لفظ سے ابو بکر ہیں، اور دوسرے لفظ سے عمر ہیں، تیسرے لفظ سے عثمان ہیں، اور چوتھے لفظ سے حضرت علی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں بھی ان سارے 4 صحابہ کا مقام ملتا ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے، مناسبت دیکھیں کہ حضور بھی سوموار کے دن پیدا ہوئے اور ابو بکر بھی سوموار کے دن پیدا ہوئے۔ اچھا، اور اسی طرح دیکھیں کہ حضور کی عمر مبارک 63 سال ہے، تو حضرت ابو بکر کی عمر بھی 63 سال تھی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ابو بکر کی وفات جو ہے وہ حجرہ عائشہ میں ہے، دفن بھی وہی ہیں، حضور کی وفات مبارک اور دفن بھی وہی ہیں، ہر جگہ یعنی ابو بکر حضور پاک کے ساتھ ہیں، اور وہی نمبر، پہلے حضور بعد میں ابو بکر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی آپ کو یعنی آپ سے مماثلت عطا فرمائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ عمر میں بھی اور مقام ہجرت میں بھی اور مقام مدفن میں بھی ہر جگہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ تو یہ مقام جو ہے یہ کسی آدمی کو نہیں ملا، یہ مقام صرف حضرت ابو بکر کو ملا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ آپ بیماری کے عالم میں مسجد نہیں جا سکے، تو آپ نے فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ انہ رقیق القلب، وہ تو بڑا نرم دل آدمی ہے، جب آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھے گا وہ تو رونے لگ جائے گا، تو آپ کسی اور کو حکم۔ اصل اس میں ایک نکتہ تھا، ورنہ بی بی عائشہ کو ایسے اپنے باپ کو کیوں محروم کر رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ جب آپ آئیں گے نا مصلی پہ تو لوگ ایک پکڑیں گے کہ دیکھو جی ابھی حضور زندہ ہیں، پھر وہ مصلی پہ پہلے قابض ہو گئے، تو ابو بکر پر یہ اعتراض نہ ہو سکے، اس لیے بی بی عائشہ نے ان کی طرفداری کی، لیکن حضور ناراض ہو گئے۔ فرمایا انتن صواحبات یوسف مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ کو حکم دیا۔ پھر ایک دفعہ آپ نے پردہ ہٹا کے دیکھا کہ صحابہ کی جماعت ہو رہی ہے اور حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، حضور کا چہرہ ایسے منور ہو گیا، ایسے روشن ہو گیا کہ جیسے چاند ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہاں بالکل اللہ تعالیٰ ابو بکر کے بغیر اور کسی کی امامت قبول بھی نہ کرتے، تو اس لیے امام بھی حضرت ابو بکر کو بنایا گیا۔ اور جب بنو ثقیفہ سعدیہ میں سرکار دو عالم کے بعد خلافت کا مسئلہ ہوا تو انصار نے بھی درخواست دی کہ ہمیں خلیفہ بنایا جائے، اور مہاجرین میں بھی تو حضرت ابو بکر نے کہا بھی جہاں تک انصاری ہم آپ ہمارے بھائی ہیں، لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ لا خلافت الا فی قریش، میرے بعد خلیفہ قریشی کو بنایا جائے۔ تو انصار نے اپنا دعویٰ جو ہے واپس لے لیا۔ اب مسئلہ تھا کہ کس کو بنایا جائے، تو حضرت علی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا الذی اختارہ لدیننا، جس کو اللہ کے نبی نے ہمارے دین کا امام چنا ہے، ہم اس کو اپنی دنیا کے امام کیوں نہ بنائیں، لہذا ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کریں۔ تو سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کی، اور آپ کو خلیفہ بلا فصل کا اعزاز ملا کہ آپ حضور کے بعد جو خلیفہ ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ شان بھی ابو بکر کی تھی کہ جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا زکوٰۃ کے مسئلے میں قرآن کہتا ہے کہ خذ من اموالہم، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا کہ زکوٰۃ لیں اور ان کے لیے دعا بھی کریں، تو آپ کا نبی بھی نہیں ہے اور دعا کرنے والا بھی نہیں ہے، اب ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ تو انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے منبر پہ اور انہوں نے کہا کہ سن لو، جو بھی زکوٰۃ کا انکار کرے گا میں اس کے ساتھ قتال کروں گا۔ حضرت عمر کھڑے انہوں نے کہا ابو بکر کیا کہہ رہے ہو؟ ان لوگوں کے ساتھ جہاد قتال کرو گے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا اکل ذبیحتنا فہو منا، وہ تو ہمارا مسلمان بھائی ہوا۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو عمر کے سینے میں مارا اور کہا اچھا جبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام،
زمانہ جاہلیت میں تو تم بڑے بڑے بہادر بندے تھے، آج اسلام میں آ کے بزدل ہو گئے۔ واللہ لا اقاتلہم، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان سے بھی جہاد کروں گا، کیونکہ جو زکوٰۃ کا منکر ہے کل نماز کا منکر ہوگا، پرسوں اس کے بعد کسی دین کے احکام کا منکر ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر کی وجہ سے وہ فتنہ جو تھا مانعین زکوٰۃ کا، اس کو ختم کرنے والا بھی حضرت ابو بکر تھا۔ اسی طرح مرتدین میں مسیلمۃ بن الکذاب، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کے ساتھ بھی مقابلہ حضرت ابو بکر نے کیا اور حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجا اور اللہ نے فتح دی اور وہ بدبخت جو تھا مارا گیا۔ یہ مقام جو تھا یہ بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام پر عذاب رفع فرما۔ یا اللہ بلد الامین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میرے لیے بھی آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے صحت عافیت دے، کیونکہ بیماری کی وجہ سے اتنا ہمت نہیں ہے، لیکن آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ درس جو ہے نا، جیسے کل جمعہ ہے تو جمعہ کے دن درس نہیں ہوگا کیونکہ چھٹی ہے، پھر درس ہوگا انشاءاللہ ہفتہ اتوار، سوموار اور منگل، کیونکہ بدھ کے دن ہمارے بھائی شیخ بابے نے وہ درس دیں گے، پھر میرا درس جمعہ سب شروع ہوگا۔ ایک عورت حیض کے ساتھ ہے اور وہ مدینہ منورہ میں ہے، واپس آ رہی ہے مکے میں اور ایام حیض ہیں، بھئی اس کے دو حل ہیں، یا تو حیض کی حالت میں بھی وہ نیت کر سکتی ہے، نیت کر سکتی ہے، مکے آ سکتی ہے، لیکن طواف نہیں کر سکتی، تو اس لیے پھر اس کو اسی احرام کی حالت میں انتظار کرنی پڑے گی، جس دن پاک ہو جائے گی غسل کر کے جا کے اپنا عمرہ پورا کرے گی۔ یہ اصل حل جو ہے وہ تو یہی ہے، لیکن بعض ائمہ کہتے ہیں کہ وہ نیت ہی نہ کرے، کیونکہ نیت ہی نہیں ہوگی تو اس پر کوئی پابندی بھی نہیں ہوگی، اور بعد میں جب اللہ توفیق دے تو طائف سے یا مدینہ پاک سے یا مسجد عمرہ سے جا کے عمرہ کر لیں بس۔